آپ نہ جانے کتنی دور سے آتے ہوں گے اور دن میں یقیناً کئی مجالس بھی کرتے ہوں گے. کیا لینے آتے ہیں آپ؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ جسے حسین دے دے اسے دنیا ویسے بھی کیا دے سکتی ہے؟ جو امام حسین کی بارگاہ سے امیر ہو جائے وہ دنیا میں کبھی فقیر نہیں ہوتا. اس کی بارگاہ میں رحمت، اس کی بارگاہ میں برکتیں. وہ اپنے ذرا سا بھی کوئی اگر امام حسین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، امام حسین اسے بہت دیتے ہیں. کتنے لوگ امام حسین سے جڑ کر، اور شاید ہم اصل میرے جیسے لوگ جس کی شاید معرفت کم ہو، وہ ان کی بارگاہ میں جا کر کیا مانگتا ہے؟ مثلا یہ مل جائے، وہ مل جائے، کیونکہ معرفت کم ہے. ویسی انسان جتنی انسان کی معرفت ہے اتنی ہی اس کی دعاؤں میں جو ہے وہ رشد پیدا ہوتا ہے. معرفت کم ہوتی ہے انسان کی دعائیں بھی ویسی ہیں. لیکن امام حسین صرف ظاہر کی چیزیں یا ظاہر کی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. شخص ذرا سا بھی قریب سے گزر جائے، امام حسین اس کی عاقبت بھی خیر کر دیتے ہیں اور اسے اس عالم میں بھی کمال دے دیتے ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح تھا اور کوفہ اور اس کے درمیان میں پہلے جہاں بہرحال پانی اور کشتیوں پہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اسی طرح اپنا کہیں سامان لینے آیا تو بہرحال ڈاکو پڑ گئے، لٹ گئے، حملہ ہو گیا. تو ایسے میں ایک گروہ نے آ کے اس کو بچایا اور اس کو پھر اپنے ساتھ لے گئے، ان کے ساتھ رہنے لگا. انہوں نے بہت خیال رکھا کہ بھئی مہمان ہے. کچھ دنوں بعد اس گروہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں نجف شہر کی طرف. کہا کیوں؟ کہا ہمارے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں تو ہم وہاں جاتے ہیں. کہا میں بھی چلوں گا. کہا تکلیف ہوگی تمہیں کیونکہ ہم پیدل چلتے ہیں اور سامان ہوتا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی جاؤں گا. تو غدیر کے ایام تھے، نجف پہنچے. غدیر جب ایام گزرے غدیر کے تو یہ کچھ اس گروہ میں سے لوگ واپس آنے لگے. جو سردار تھا گروہ کا اس نے بولا کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے کسی اور شہر جائیں گے، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. کہا نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. چلتے چلتے بہرحال مسافرت تھی، آج بھی لوگ پیدل چلتے ہیں، اس زمانے میں وسائل نہیں تھے اتنے. جب پہنچے تو شب عاشور تھی، کربلا پہنچے. اب اس نے بہت ساری چیزیں اس کو پتہ ہی نہیں تھی. جب اس نے دیکھا کہ گلیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی. یہ ہے کیا؟ ماجرا کیا ہے؟ وہ ایک کونے پر اس کو بٹھا کر کہا کہ ہم جا رہے ہیں بہرحال اپنے مراسم کو کرنے، ہم واپس آئیں گے. یہ بیٹھا رہا. بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی. تو اس نے دیکھا کہ یہ جو سامنے لوگ آ جا رہے ہیں، وہاں پر ایک شخص آیا اور اس کے سامنے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ شخص ان سے پوچھ رہا ہے کہ کون کون میری زیارت پہ آیا ہے. تو ان دو لوگوں کے ہاتھوں میں فائلیں ٹائپ کی نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے نام بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی زیارت پہ آئے ہیں. وہاں پر وہ کوئی اور نہیں ہے، خود سید الشہداء ہیں. ملائکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری زیارت پہ کون کون آیا ہے، ان کا نام دو مجھے. جب نام دیے سب کے تو کہا نہیں، اس میں کچھ ناموں کی کمی ہے. ملائکہ نے پھر لگایا سب کچھ، کہا کہ نہیں ہمارے حساب سے تو پورا ہے. کہا نہیں، ابھی بھی ایک نام کم ہے. جب کافی دفعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا اس کا نام ہمارے زائرین میں تم نے کیوں نہیں لکھا؟ کہا مولا یہ تو مسلمان نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی یہ آیا تو ہماری زیارت پہ ہے.
بس اس کی اچانک سے آنکھ کھلی اور اس نے اپنے آپ کو پسینے میں شرابور پایا. جو اسی سردار ان کے قبیلے کا واپس آیا اسے ماجرا سنایا کہ یہ ماجرا کیا ہے. جیسی اسے پتہ چلا امام حسین نے اس کے قلب کو خرید لیا, مسلمان ہو گیا, یعنی عاقبت خیر ہو گئی. امام حسین اگر کچھ مانگنا ہے ان ایام میں تو امام حسین سے یہ مانگیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے.